الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير مولانا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل عليه وعلى آل بيته مظاهر جمالك وجلالك ولعنة الله على أعدائهم الشاكين فيهم والمنعرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإكرة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. سرکار دو عالم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث جس کو کائنات میں امت مسلمہ کے تمام فرقوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ثواب کی غرض سے اس کی تلاوت کی ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں، اور یہ وصیت کی تھی پیغمبر اسلام نے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر یا دو ذات راہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے خدا کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما، اے مسلمانوں یاد رکھنا جب تک تم ان دونوں سے ملے ہوئے رہو گے، جب تک تم ان دونوں کو اپنائے ہوئے رہو گے، لن تضلوا بعدی، کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ ولن یفترقا، اور یاد رکھو یہ دونوں قرآن اور اہل بیت کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے قرآن مجید کو پہچانوایا اور اہل بیت علیہ السلام کو، یہ تو کلی تعارف تھا۔ اس کے علاوہ سرکار دو عالم نے متعدد مقامات پر سرکار سید الشہداء امام حسین کے بارے میں فرمایا، میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کبھی فرمایا ھذا حسین فاعرفو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ یہ ایک حدیث جو پیغمبر اسلام کی بڑی مشہور ہے کہ میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ نواسا نانا سے تو ہوا کرتا ہے، لیکن نانا کبھی نواسے سے نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم کا مطلب یہی تھا کہنے کا کہ میں اپنی زندگی میں اگر پہچانا جاؤں گا تو اپنی وجہ سے، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک جو میرا نام لوگوں کے زبان پر باقی رہے گا وہ میرے حسین کی وجہ سے باقی رہے گا۔ حسین ہے کہ جو اسلام کی حفاظت کریں گے، حسین ہے جو انبیاء کی محنتوں کی حفاظت کریں گے، حسین ہے جو قرآن کی حفاظت کریں گے۔ تاریخ دیئے سرکار سید الشہداء نے، آپ دیکھیں واقعی ذرا سا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب بھی کسی بھی دنیا میں کسی بھی فرقے کا، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی دھرم کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو عام طور سے اس مذہب کے لوگ اس میں رہتے ہیں، اس دھرم کے لوگ اس میں رہتے ہیں، دوسرے
مذہبی پروگرام میں کسی کے شریک نہیں ہوتے۔ آخر یہ امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا ہے، کون سی قربانی دی ہے کہ ان کے نام پر انسان مذہب نہیں دیکھتا، دھرم نہیں دیکھتا، بلکہ سب ہیں جو امام حسین کے نام پر اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ حب الحسین یجمعنا، یہ امام حسین کی محبت ہے جو سب کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ وجہ اس کی ایک وجہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا تھا، ایک وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے چونکہ انسانیت کا تعلق فقط کسی مذہب سے نہیں ہوتا، کسی دین سے نہیں ہوتا، کسی دھرم سے نہیں ہوتا، امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو بچایا ہے، شرافت کو بچایا ہے، اخلاق کو بچایا ہے۔ اس لیے آج سب امام حسین کو، امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانی پیش کر کے دنیا میں قیامت تک کے تمام انسانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو تمہارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے تمہاری زندگی، دوسرے ہے تمہاری جان، ایک ہے تمہاری زندگی، دوسرے ہے تمہاری عزت۔ جب بھی زندگی اور عزت کے درمیان تم کو انتخاب کرنا پڑے کہ تمہیں عزت بچانی ہے یا اپنی زندگی بچانی ہے، امام حسین کا پیغام کیا ہے کہ تم خوشی خوشی اپنی جان قربان کر دینا، لیکن کبھی بھی عزت کا سودا نہ کرنا۔ عزت کا سودا، کیونکہ عزت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، عزت سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ سرکار سید الشہداء کے ساتھ کربلا میں یہی ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے اس زمانے کی سب سے بڑی جو طاقت تھی، اس زمانے کا جو سپر پاور تھا یزید، اس نے امام حسین کے سامنے کیا کیا تھا؟ کہا تمہارے پاس دو راستے ہیں، اور امام حسین نے خود اسے بیان کیا۔ امام حسین سے کہا کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک ہے موت، دوسرے ہے ذلت۔ امام حسین نے فرمایا الا ان الدعی ابن الدعی، بدکار ابن بدکار نے، مراد یزید اور ابن زیاد ہے۔ امام فرماتے ہیں بدکار ابن بدکار نے قد رکزنی بین السنین، مجھ کو دو چیزوں کے سامنے کھڑا کیا ہے، یعنی میرے سامنے دو چیزیں اس نے پیش کر دی ہیں، ایک طرف موت ہے، ایک طرف ذلت ہے، اور مجھ سے کہہ رہا ہے یا تو موت کو گلے لگاؤ یا ذلت کو گلے لگاؤ۔ امام حسین نے آواز دی، حسین خوشی خوشی موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے، کبھی بھی حسین ذلت کو برداشت نہیں کرتا، حسین کبھی بھی ذلت کے سامنے اپنے سر کو جھکنے والا نہیں ہے۔ عزیزو ہم سنتے آتے تھے، اکثر یہ بیان کرتے تھے ہمارے اساتذہ، اکثر بیان کرتے تھے یہ علماء کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ یقیناً ایک مرتبہ پھر تاریخ نے اسی منظر کو دہرایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے دو راستے رکھے تھے اس زمانے کے سپر پاور نے، یا تو تم موت کو گلے لگاؤ یا تو تم ذلت کو گلے لگاؤ۔ امام حسین نے کہا ہم رسول خدا کی سیرت پر چلنے والے ہیں، ہم ان کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں، ہم موت کو گلے لگائیں گے لیکن ذلت کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ سن 60 ہجری کا معاملہ تھا۔ ایک بار پھر 2026 میں آج کے زمانے کے سپر پاور نے ایک مرتبہ امام حسین کے راستے پر چلنے والے رہبر انقلاب کے سامنے بھی وہی کنڈیشن رکھی، وہی شرط رکھی کہ یا تو بغیر شرط کے سرنڈر کر جاؤ ورنہ ہم حملہ کریں گے، ورنہ ہم قتل کر دیں گے، ورنہ ہم مار دیں گے۔ پوری دنیا کی نگاہوں میں آنکھیں ڈال کر ایک مرتبہ رہبر معظم نے یہ پیغام دیا ہم رسول کی سیرت پر چلنے والے ہیں، ہم حسین کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں، ہم بھی امام حسین کی طرح گلا کٹوانا پسند کرتے ہیں، ذلت برداشت نہیں کرتے ہیں۔ لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی۔ آپ واقعی ذرا سا غور کریں پوری دنیا میں کیا پیغام گیا ہے۔ اس جو جنگ ہوئی ہے پوری دنیا میں، جن کے دل میں ذرہ برابر انسانیت تھی، اس نے اس ایران کی کامیابی پر خوشی
خوشی کا اظہار کیا ہے۔ انسانیت کی میں مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ بیانات دیکھیں انٹرنیٹ پر، آپ حضرات دیکھتے رہتے ہیں کہ میں مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دھرم کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جن کے دل میں بھی، میں فقط شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں سب نے ایران کو مبارکباد دی ہے، سب نے ان کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی پیغام جو امام حسین کا پیغام تھا، کیونکہ وہی مشن جو امام حسین کا مشن تھا، اسی مشن کو آگے بڑھایا ہے رہبر معظم یعنی امام حسین کی راستے پر چلنے والے رہبر معظم نے۔ اور اس کے اندازہ یہ ہوتا ہے میرے عزیز، جتنے بھی مسلمان ہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی اس پر غور کیجئے گا۔ جب یہ جنگ ہوئی اور جب یہ نتیجہ ہوا، جتنے بھی مسلمان تھے بالکل فرقے سے ہٹ کر، مذہب سے ہٹ کر، شیعہ سنی سے ہٹ کر، ایسا محسوس ہوتا تھا پوری دنیا کی رپورٹس دیکھ کر کہ جیسے لگتا تھا کہ بہت دن سے ہمارے تمام مسلمان بھائی ان کے دلوں میں ایک درد چھپا ہوا تھا۔ بہت دنوں سے یہ دیکھتے آ رہے تھے، محسوس کر رہے تھے کہ یہ دنیا کی بڑی طاقت بن رہا ہے، فقط مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، کبھی فلسطین کے بچوں کو قتل کرتا ہے، کبھی لبنان کے مظلوموں پر حملہ کرتا ہے، کبھی سیریا کے مظلوموں پر حملہ کرتا ہے، کبھی افغانستان میں جا کر حملہ کرتا ہے، کبھی لبنان میں ہوتا نہیں ہوتا۔ جب سے یہ اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، فقط اور فقط اس نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے، فقط اور فقط اس نے نہ سنی دیکھا ہے نہ شیعہ دیکھا ہے، فقط مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اور یہ درد بہت دن سے مسلمانوں کے اور امت مسلمہ کے دل میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے۔ پر دل میں سب کے یہی تمنا تھی کہ کاش کوئی طاقت ہوتی جو اتنی بڑی طاقت کا جواب دے سکتی۔ خدا کا شکر کہ خدا بند عالم نے رہبر معظم کو یہ توفیق دی، ایران کو یہ طاقت دی کہ اس نے اس بڑی طاقت کا مقابلہ کیا، اور جیسے ہی اس کا جواب دیا پوری دنیا کے مسلمانوں نے ہم آواز ہو کر وہی آواز بلند کی، لبیک خامنائی، لبیک یا ایران۔ توجہ ہے یہ کیوں ایسا ہوا؟ کیوں؟ ان کا بھائی یہ تو سنی نہیں ہے، یہ تو فلاں نہیں ہے، تو فلاں نہیں ہے، تو کیوں سپورٹ کیا لوگوں نے؟ کیونکہ انسانیت کی حفاظت کی ہے، انسانیت کو بچایا ہے، بالکل امام حسین کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ اور جو بھی ہو، جو بھی اس طریقے کا کام کرے گا کہ جو ظالم کو جواب دے گا، ہمیشہ مظلوم اس کی حمایت کریں گے، جو ظالم کو جواب دے گا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر اسلام جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، پیغمبر اسلام نے جب اعلان رسالت نہیں کیا تھا، 20 برس کے تھے پیغمبر اسلام اس وقت کہ جب ایک مشن میں پیغمبر اسلام نے، ایک میٹنگ میں پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کیا تھا کہ دنیا میں جب بھی جس پر بھی ظلم ہوگا ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم ہمیشہ ظالموں کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ اور رسول خدا نے کہا تھا یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا جائے اور ہمیشہ ظالموں کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ آج پوری کائنات میں جو مظلوموں کی حمایت کر رہا ہے، یعنی رسول خدا کی سیرت پر عمل کر رہا ہے، جو ظالموں کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ رسول خدا کی سیرت پر عمل کر رہا ہے۔ امام حسین نے میدان کربلا میں اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا، اسی انسانیت کو بچانے کے لیے، اسی عزت کو بچانے کے لیے، اسی شرافت کو بچانے کے لیے۔ آج آپ اکٹھا ہوئے ہیں امام حسین کا غم منانے کے لیے، فاطمہ زہرا کو، رسول خدا کو بھروسہ پیش کرنے کے لیے۔ آئیے مل کر رسول خدا کی بارگاہ میں بھروسہ پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کے نواسے کو کربلا کے میدان میں بے دردی سے قتل کیا گیا، ہم آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ یا بی بی فاطمہ زہرا، ہم آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ یہ غم ہم سب کے لیے عظیم ہے، ہم آپ کی خدمت میں آپ کے لال کی
شہادت کے موقع پر پرسہ پیش کرتے ہیں. آج 9 تاریخ کہتی ہے امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جب اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے. ایک مرتبہ ظالموں سے کہا کیسے سنگ دل آئے تھے, کیسے ظالم آئے تھے. عام طور سے ہمارے ہاں 9 محرم کو چھوٹے شہزادے جناب علی اصغر کا تذکرہ ہوتا ہے. جناب علی اصغر کے مسائل بیان کر دیے جاتے ہیں. بس 2-3 جملے سن لیجئے. امام حسین لے کر آئے ہیں میدان کربلا میں. ایک مرتبہ اے ظالموں, اگر تمہاری نظر میں میں خطاوار ہوں تو اس 6 مہینے کے بچے کی تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, اس 6 مہینے کے بچے کی کوئی خطا نہیں ہو سکتی. اسے پانی پلا دو تاکہ اس کی جان بچ جائے. لیکن اس کا جواب کیا ملا؟ کیا ظالموں نے پانی پلایا؟ نہیں میرے عزیزو. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ عمر سعد نے آواز دی, عین خرملا اقتا کلام الحسین. خرملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کر دے. 6 مہینے کے بچے کا گلا اب تصور کریں, 3 پھل کا تیر خرملا نے چلے کمان میں جوڑا. ایک مرتبہ قلوب علی اصغر کا نشانہ لیا. بچے کا گلا صرف زخمی نہیں ہوا. تاریخ کہتی فَالزُّبِحَ الصَّبِيُّ مِنَ الْعُزْمِ إِلَى الْعُزْمِ مِنَ الْوَلِيدِ إِلَى الْوَلِيدِ. بچہ اس تیر سے ذبح ہو گیا. اب امام حسین علیہ السلام اسے لے کر در خیمہ پر آئے. کسی صورت سے جناب علی اصغر کی ایک چھوٹی سی لہر, ایک چھوٹی سی قبر خیمے کے پشت پر امام حسین نے بنا دی. بچے کو دفن کر دیا. ہمارے یہاں دستور ہے جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر پر پانی چھڑکا جاتا ہے. حسین غریب کے پاس پانی نہیں تھا. قبر میں بیٹھ کے مولا نے رونا شروع کیا. ایک مرتبہ امام حسین اب میدان کربلا میں آئے, خود اپنی شہادت کا جام نوش کیا. بس ایک جملہ عرض کرنا ہے. اب ظالموں نے جب شہداء کے سر گرنا شروع کیے تو ایک سر نہیں ملا. کسی ظالم نے کہا میں نے دیکھا ہے حسین نے اپنے بچے کو خیمے کے پیچھے دفن کیا ہے. ایک مرتبہ 10 ظالم نیزہ لے کر علی اصغر کی میت کو تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھے. جیسے ہی وہ پڑھ رہے تھے ایک مرتبہ فضہ نے جناب رباب سے کہا رباب تیرے لال کی خیر نہیں ہے. ظالم علی اصغر کو ڈھونڈ رہے ہیں. ماں بڑے خیمہ پر آئی. ایک مرتبہ ظالم نے قبر میں نیزہ لگایا. بچہ قبر سے باہر نکلا. ایک مرتبہ ماں چلاتی رہی ارے ظالموں میرے 6 مہینے کے بچے نے کیا خطا کی ہے, اس کو 2 بار ذبح کیا جانا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.
پیچھے ہو جاؤ اور پیچھے ہو جائیے اور پیچھے
تیرا پرچم اٹھاتے ہیں تیرا پرچم جو زمانے میں اٹھاتے ہیں کربلا اپنے دلوں میں جو بسا رکھے ہیں کربلا اپنے دلوں میں جو بسا رکھے ہیں ہے وہی حق طرف
मैदान शबीए पैगंबर अकबर शबीए पैगंबर अकबर सुबह का मैदान सोचा भी न था नबी ये दिन कभी आएगा सोचा भी न था नबी ये दिन कभी आएगा मरने के लिए अकबर मैदान जाएगा के लिए अकबर मैदान में जाएगा सोचा भी न था मैंने ये दिन कभी आएगा मरने के लिए अकबर मैदान में जाएगा के लिए अकबर मैदान में जाएगा खैमों में बपा मातम खैमों में बपा मातम ऐ मेरे जवान अकबर सुबह बमदार ये पैगंबर अकबर शबीए पैगंबर अकबर शबीए पैगंबर अकबर शबीए पैगंबर अकबर सुबह का मैदान खाएगा कलेजे पे जिस वक्त सुना अकबर खाएगा कलेजे पे जिस वक्त सुना अकबर ये तेरी खबर सुन के मर जाएगी माँ अकबर तेरी खबर सुन के मर जाएगी माँ अकबर खाएगा कलेजे पे जिस वक्त सुना अकबर ये तेरी खबर सुन के मर जाएगी माँ अकबर खबर सुन के मर जाएगी माँ अकबर खैमों बपा मातम खैमों बपा मातम ऐ मेरे जवान अकबर सुबह बमदार ये पैगंबर अकबर शबीए पैगंबर का मैदान शबीए पैगंबर अकबर शबीए पैगंबर अकबर सुबह का मैदान जाता है जो मकतल में वापस वो नहीं आता जाता है जो मकतल में वापस वो नहीं आता तकदीर दिखाए ना बेटे का कहीं लाशा आए ना बेटे का कहीं लाशा जाता है जो मकतल में वापस वो नहीं आता जाता है जो मकतल में वापस वो नहीं आता तकदीर दिखाए ना बेटे का कहीं लाशा दिखाए ना बेटे का कहीं लाशा खैमों में बपा मातम खैमों में बपा मातम खैमों में बपा मातम ऐ मेरे जवान अकबर सुबह बमदार ये पैगंबर अकबर शबीए पैगंबर जिंदाबाद का मैदान शबीए पैगंबर अकबर शबीए पैगंबर अकबर सुबह का मैदान तेरी ही नकाहत है और सिबत पैगंबर है तेरी ही नकाहत है और सिबत पैगंबर है फर्जंद की मैयत है और सिबत पैगंबर है की मैयत है और सिबत पैगंबर है फर्जंद की मैयत है और सिबत पैगंबर है खैमों में बपा मातम खैमों में बपा मातम खैमों में बपा मातम ऐ मेरे जवान अकबर सुबह बमदार ये पैगंबर अकबर शबीए पैगंबर अकबर सुबह का मैदान शबीए पैगंबर अकबर शबीए पैगंबर अकबर सुबह का मैदान अकबर में कमी रोसा जीने की दुआएं अकबर में कमी रोसा जीने की दुआएं और कांपते हाथों से ज़ैनब ने बनाए आपके हाथों से ज़ैनब ने बनाए ले और कांपते
اے میرے جوان کے پیغمبر اکبر مہدی اکبر صبح کا میدان نبی پیغمبر اکبر نبی پیغمبر اکبر صبح کا میدان بیٹا نہ کسی کا یوں مر جائے جوانی میں بیٹا نہ کسی کا یوں مر جائے جوانی میں ماتم کی صدائیں ہیں دریا کی روانی میں صدائے ہیں دریا کی روانی میں ماتم کی صدائیں ہیں دریا کی روانی میں خیلوں میں بپا ماتم خیلوں میں بپا ماتم خیلوں میں بپا ماتم اے میرے جوان کے صبح بنا دو پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر صبح کا میدان شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر صبح کا میدان یا حسین
السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن متحرہ سید النساء العالمین السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی آل الحسین وعلی صحاب الحسین السلام علیکم جميع شہداء کربلا اسرار کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا غریب الغرباء السلام علیکم مولانا توفیق الکبریٰ السلام علیکم شیخ محمود السلام علیکم شیخ محمود السلام علیکم والحسن علیکم حسن رضا بسم اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیدی یا مولائی یا امام عصر الزمان الامان 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 السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام زماننا حاضر اللہ تعالی فرجک وسأل اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حیدری حیدری زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد لبیک کامنائی لبیک سستانی لبیک مصطفیٰ خامنائی